کون سی پارٹی کا کون سا سمبل ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، بالخصوص عورتوں کو نہیں معلوم کسے کون سا بٹن دبانا بولتے۔ ایک بار دبانا پڑے گا بٹن، پھر دوبارہ نہیں دبے گا، اس لیے پہلے ہی گھر والوں کو بتاؤ جس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہو اس کا سمبل یہ ہے، اس سمبل کے بازو بٹن رہے گا، اس بٹن کو دبانا ہے۔ خواتین کو اس کا علم نہیں رہتا، یہ بتانا 100% ووٹنگ کی کوشش کرو، ووٹ کو تقسیم ہونے مت دو، ووٹ کے مقابلے میں پیسہ نہ لو، اور ووٹنگ کے دن کوئی غفلت نہ کرو۔ صبح سویرے جیسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، فجر کے فوری بعد ووٹنگ کے لیے چلے جاؤ، یہ ہرگز نہ سوچو 10 بجے ڈالوں گا، 12 بجے ڈالوں گا، ظہر کے بعد ڈالوں گا، سوچتے سوچتے دن گزر جائے گا اور تمہارا نصیب تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ووٹنگ کا دن 5 سال کا نصیب لکھنے کا دن ہے، وہ نصیب تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر ووٹ کے دن آدھا گھنٹہ لائن میں کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور وہاں دھوپ میں کھڑے ہونے میں محسوس ہو رہی ہے، صبح صبح جانے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، فلم دیکھنے کے لیے جوان آ جائے تو پھر بوڑھا بھی جوان بن جاتا ہے، اور یہاں ووٹنگ ڈالنے کے لیے جوان بھی بوڑھا بن رہا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے ملک کے موجودہ حالات کے لحاظ سے ووٹنگ اور الیکشن کا مسئلہ بالکل سر پہ ہے، اور یہ ملکی ذمہ داری بھی ہے، ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا 5 سال میں ایک مرتبہ یہ موقع ہاتھ آتا ہے کہ ہم اپنی رائے، اپنے خیالات اور جو حکومت کرنے کا اہل ہے اسے چننا، جو نااہل ہے، ظالم ہے، اسے اس کی کرسی سے ہٹانا، یہ موقع اللہ رب العزت کی طرف سے 5 سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کا مطلب یہ ہے دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی چیز اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں ہو رہی ہے۔ تو الیکشنوں کا نظام، ظالم حکمرانوں کا کرسی پر آنے کا نظام، ہماری غفلت اور بے توجہی، ہمیں جیسے کام کرنا چاہیے ویسے کام نہ کرنا، جس کے نتیجے میں جو مفاسد، مظالم اور جو برائیاں ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے اس میں ہمارے عمل کا بھی بڑا دخل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
تم اپنے دشمنوں کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک یہ کوشش کرو کہ تم اپنی طاقت کو جمع کر سکو، اپنی طاقت اکٹھا کر سکو۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف فلسطین اور غزہ کے مظلوم، نہتے، خالی ہاتھ، کمزور مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، یہ لوگ ہیں جن کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان جہاد نہیں ہے۔ دوسری طرف دہشت گرد، ٹیررسٹ، ظالم یہودی، اسرائیل اور امریکہ، ان کے پاس نیوکلیئر بم بھی ہے، ان کے پاس ایسے ایسے جہاد اور جنگ کے سامان ہیں جو پوری بستی کو ہلاک کر سکتے ہیں، اور وہ ہلاک کر بھی رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ادھر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے مسلمان ملکوں میں سے کون سا ملک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، کون سا حکمران غزہ کے ساتھ کھڑا ہے، وہاں کون سا مسلم ملک اپنے ہتھیار پہنچا رہا ہے، کون سا مسلم ملک انہیں لاکھوں کروڑوں کا امداد کر رہا ہے، کون سا ملک ہے جو انہیں بم میزائل بھیج رہا ہے۔ ادھر دشمن کمزور ہے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ظالم اسرائیل طاقت میں ہے، پاور میں ہے، اس کے ساتھ امریکہ بھی ساتھ میں کھڑا ہو گیا، ہزاروں لاکھوں کی فوج بھیج رہا ہے، جنگ کے سامان، میزائل، بم، بارود بھیج رہا ہے، کینیڈا ساتھ میں ہو جاتا ہے، دوسرے کنٹریز ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے بھروسے پر جو فی الوقت ان کے پاس طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کر کے بڑی سی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی جا کر 1.5 مہینہ ہو گیا، 45 دن سے زائد ہونے آ رہا ہے، اس کے باوجود امریکہ جیسا سپر پاور جو اپنی طاقت سے سب کو ڈراتا ہے، اسرائیل سے سارے مسلم کنٹریز ڈر رہے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹے سے غزہ کے مسلمانوں کو اور وہاں کی فوج کو اپنے قبضے میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ 45 دن سے کسی طاقتور ملک اور کسی طاقتور بادشاہ کو 45 دن لگ جاتے ہیں کسی چھوٹے سے ایریے کو قبضہ کرنا، تو پھر بتائیے جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے؟ اور یہ بات بھی سمجھیں، انسان جب ہولا بن جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے اور وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی توجہ اور کنسنٹریشن ہٹ جاتا ہے۔ میں کیا کروں، کیا کر رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل کے فوجی مارے جا رہے ہیں اور وہ جہنم رسید ہو رہے ہیں، تو پھر ان غلیظوں اور حرام ذات کی نسل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، لڑنا کس سے ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر کنسنٹریشن ہٹ گیا، بچوں پہ حملہ کر دے رہا ہے، عورتوں پہ کر رہا ہے، ہاسپٹلوں پہ کر رہا ہے، اسکولوں پہ کر رہا ہے، مسجدوں پہ کر رہا ہے۔ پاگل جب بن جاتا ہے انسان تو پھر اسے کس سے لڑنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ خود دلیل ہے اس کے ہار جانے کی، اندر سے وہ ہار چکا ہے، اندر سے وہ ڈر چکا ہے، تبھی وہ جس سے لڑنے کے لیے فیس کرنا چاہیے اس کے آمنے سامنے نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو نہیں لڑ سکتے ہیں، جو کمزور ہیں، ان پہ غصہ دکھا رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ حضرات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا، ویلن اگر ہیرو سے بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر ہیرو کی فیملی پر اٹیک کرتا ہے، اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لیا، اس کی ماں کو کڈنیپ کر لیا، اس کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا، اس سے وہ بدلہ لے کر غصہ نکالنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے ویلن ہونے کی دلیل ہے۔ وہ جس سے لڑنا چاہ رہا ہے اس سے نہیں لڑ سکتا ہے،
کمزوروں پہ وہ اپنا غصہ دکھا رہا ہے، ایسے ہی اسرائیل اس کھیل میں ولن ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جس ہیرو کو فیس کرنا چاہیے، غزہ کے مجاہدین اور فلسطین کے مجاہدین اور حماس کے مجاہدین کو، اس سے نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر ان کے کمزور لوگوں پر حملہ کر کے اپنی بھڑاس نکال رہا ہے۔ اور ان سب مظالم میں 45 دن کے عرصے میں آپ اندازہ کریں، ایک مسجد ہے، اس مسجد کی تعمیر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن 7 اکتوبر کی تاریخ سے لے کر اب تک 60 مسجدوں کے قریب شہید کر دیے گئے۔ روزانہ ایک مسجد بھی اگر مانی جائے تو 45-46 مسجدیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے زائد 60 مسجدوں تک اب تک شہید کر دی گئیں۔ بعض مسجدیں تو 300 سال پرانی ہیں، ان مسجدوں کو بھی شہید کر دیا ظالم اسرائیل نے، اور مسجدوں کو ٹارگٹ بنا کر انہیں مسجدوں کو شہید کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہنسی آ رہی ہے کہ ہم مسجدوں کو اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھیں، بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد شمار ہوتی ہے، اور یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن آج کا یہودی نہ وہ نبیوں کی نسل سے ہے، نہ وہ انبیاء کو ماننے والا ہے، وہ دجال کی اولاد سے ہے اور دجال کو ماننے والا ہے۔ ان غلیظ یہودیوں کی یہ ساری بمباری اور فساد دجال کے استقبال میں ہے کہ ہم دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی قوم ہاسپٹلوں پر حملہ کر کے معصوم بے قصور ہاسپٹلوں میں زیر علاج مریضوں پر حملہ کر کے وہ کیا جنت میں جانے کی امید رکھ سکتا ہے؟ وہ کیا پوری دنیا کے اندر ایک امن پسند کہلانے کا حقدار بن سکتا ہے؟ اس واسطے اگر کوئی غلیظ میڈیا بھی اس مرحلے پر پہنچ کر بھی، جبکہ 14,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 8,000 سے زائد معصوم بچے جن میں شہید ہو گئے، اتنا زیادہ خوف اور ہراس کا ماحول، بمباری کا ماحول، صبح اٹھنے کے بعد ہم جیسے دودھ، ترکاری، سبزی لانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، وہاں کا مسلمان صبح اٹھنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی لاشیں تلاش کرنے نکلتا ہے۔ پتہ نہیں رات میں کتنے لوگ ہمارے خاندان کے شہید ہو گئے، کس کے ٹکڑے ہو گئے۔ بازار جا کر جس طرح ہم سودا ترکاری لے کے آتے ہیں، وہ میدانوں میں جا کر اپنے رشتہ داروں کے لاش کے ٹکڑے اٹھا کر چن کے لا کے انہیں دفناتے ہیں۔ ایک قبر جس میں 100 شہیدوں کو دفن کیا گیا، دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی قبر کہیں نہیں بنائی گئی جس میں 100 انسانوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا ہو۔ یہ سارے مظالم دیکھنے کے باوجود بھی وہاں کا مسلمان ایمان پر ڈٹا ہے۔ وہاں کا مسلمان کبھی یہودی بننے کا اعلان نہیں کیا، اس نے کبھی وہاں کا نوجوان، وہاں کا کمزور، وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی عورتیں کبھی یہ نہیں کہیں کہ ہم اس بمباری سے، ان مظالم سے تھک گئے ہیں، اب ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہودی بن جاتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ کبھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، ان حالات میں بھی ڈٹے رہے، اور اپنے سامنے لاش پڑی ہے، بیٹی خوف سے اور ڈر کی وجہ سے زخمی حالت میں اس سے رہا نہیں جا رہا ہے، تو بھی اپنے سامنے اپنی گود میں باپ اپنی بیٹے کی لاش لے کر اپنی دوسری بیٹی کو سمجھا رہا ہے، قل حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولو اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، الحمدللہ بولو، الحمدللہ کہو۔ ایسا ایمانی جذبہ ان کا کہ ہاتھوں میں لاشیں لے کر بھی اللہ کی شان میں ناشکری کا کوئی جملہ نہیں نکلتا ہے، شکایتوں کا کوئی جملہ نہیں نکلتا ہے۔ تو آپ سمجھیں 45 دن سے جنگ ہو رہی ہے، پھر بھی مسلمانوں کی فوج جیسے ان غلیظ یہودیوں سے بدلہ لینا ہے، 1800 کے قریب بلکہ 3000 سے زائد اسرائیلی حرام ذات، حرام نسل کے لوگ جہنم چلے گئے، اور کئی سو ان کے ٹینک
جو جنگ اور لڑائی میں کام آتے ہیں سب فنا ہو گئے. اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ اسرائیل قرضوں میں ڈوبا جا رہا ہے. اندر سے جو بوکھلاہٹ ہے اسے ظاہر نہیں کر پا رہا ہے. یہ سب کب ہوا؟ مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنی اس طاقت کو مضبوطی سے اکٹھا کر کے رکھا. بڑی سی بڑی طاقت کے مقابلے میں انہوں نے لوہا منا کر دکھایا، سپر پاور سمجھ کر، جس سے تم ڈرتے ہو، جس کے سامنے تم تلوے چاٹتے ہو اور جس کی فوج سے تم گھبراتے ہو. آج وہ مٹھی بھر مسلمان ان کو تلوے چٹا رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمان اپنی جگہ جو محنت کرنا ہے وہ محنت کرے گا تو بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی چھوٹی سی چھوٹی چونٹی بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے. اسی سے سمجھو ہمارے ملک میں بھی الیکشن ہے، یہاں بھی ایک طرح کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ووٹنگ کی جنگ ہے. ووٹ کے ذریعے سے جیتنا، ووٹ کے ذریعے سے ہارنا. وہاں کی جو جنگ چل رہی ہے وہ بندوق اور بم بارود کے ذریعے سے جیتنا، اس کے ذریعے سے ہارنا. تو وہاں ایک دوسرے کی جان لے کر جیتا اور ہارا جا رہا ہے، اور یہاں ایک دوسرے کا ووٹ لے کر جیتا یا ہارا جائے گا. اب اس موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی اپنی طاقت کو جمع کرنے کا، اور ہماری طاقت اس ملک میں ووٹ ہے. ووٹ اس وقت کا جہاد بھی ہے، ووٹ اس وقت کا بم بھی ہے، ووٹ اس وقت کا میزائل بھی ہے، ووٹ اس وقت کا ہتھیار بھی ہے، جس سے سامنے والے کو آپ اس کی کرسی سے ہٹا کر حقدار کو آپ کرسی دے سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے وہ ہتھیار استعمال کرے. جس کے ہاتھ میں اس ووٹ کا حق حاصل ہے وہ حق وہ اسے استعمال کرے. دوسری بات سمجھیں، یہ ملک کئی 100 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت میں تھا. 1120 سال تقریباً مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی، اور یہاں کی وہ شاندار تعمیرات جس پر پورا ملک فخر کرتا ہے، یہاں کا چار مینار، یہاں کا لال قلعہ، یہاں کا قطب مینار، یہاں کا تاج محل، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی دین ہیں، ان کی بنائی ہوئی ہیں. 1100 سال کی تاریخ میں کبھی یہ دکھایا نہیں جا سکتا کہ ہندوؤں کے نام پر بنے ہوئے شہروں کو مسلمانوں نے بدل کر اسلامی نام رکھا ہو. ہندوؤں کے نام پر بنے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کو بدل کر مسلمانوں کا نام رکھا ہو. ہندوؤں کے نام پر بنے ہوئے روڈ اور سڑکوں کو بدل کر مسلمانوں کے نام پر وہ سڑک کا نام رکھا ہو. ایسا تاریخ میں کہیں نہیں دکھایا جا سکتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت کا حکمران مسلمانوں کے نام پر بنے ہوئے شہروں کے نام بدلنے کی کوشش. ہم جس شہر میں رہے حیدرآباد، اس کا نام بدل کر پتہ نہیں کیا اول فول کا نام رکھ دیا گیا. ایسے دسیوں شہر ایسے ہیں جس کا نام مسلمانوں نے آباد کیا، مسلمانوں نے بسایا ہے، کسی کے باپ دادا کا بسایا ہوا شہر نہیں ہے. انہوں نے خالی جنگل کو آباد بنا کر دکھایا، اور تم اتنے غلیظ نکلے، اتنے حیوان نکلے کہ ایک شہر آباد کرنے کی طاقت تم میں ہے نہیں. آباد شہروں کو ہریانہ پنجاب میں اجاڑ دیتے ہو، منی پور میں اجاڑ دیتے ہو، گجرات میں اجاڑ دیتے ہو، ممبئی میں اجاڑ دیتے ہو. بنے ہوئے آباد شہروں کو اجاڑنا تمہیں آتا ہے، اجاڑ نہیں سکتے تو پھر نام بگاڑنا تمہیں آتا ہے. اس واسطے فلاں کا نام بدل دو، فلاں کا نام بدل دو. نام بدلنے کا کام مستقل ایک ہنر اور فن بن چکا ہے. تو اب اس ملک میں جہاں پر مسلمانوں نے اتنے 100 سال حکومت کی، جس امن کے ساتھ رہے کہ اتنی مندریں ابھی بھی ہیں کہ جتنی مسجدیں ہیں اس کے برابر یا اس سے آدھا اس ملک میں ایسی
بڑی بڑی مندریں ہیں کہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں بھی نہیں ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ دکھانا چاہیں گے تو صرف حیدرآباد کی مکہ مسجد دکھائیں گے، دلی کی جامع مسجد دکھائیں گے، بھوپال کی مسجد دکھائیں گے، ورنہ اس کے علاوہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں کہاں پر ہیں جتنے بڑی بڑے مندریں بنی ہوئی ہیں۔ اگر یہاں مسلمان جس نے حکومت کیا وہ ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کے دشمن ہوتے تو پھر اتنی مندریں ہیں کیسا؟ پھر اتنے غیر مسلم بھائی ہیں کیسا پھر یہاں پر؟ 1100 سال حکومت کرنے کے بعد تم کیا 2014 سے حکومت پہ آئے تبھی سے نعرے لگانے لگے کہ 2024 تک ہم ایک راشٹر بنا دیں گے؟ 10-15 سال کے اندر بدلنے کی باتیں کرنے والے 1100 سال تک کیسا انہوں نے اپنا کر رکھا؟ یہاں پر غیر مسلموں کو کیسا بھائی بنا کر رکھا؟ یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ اب اس موقع پر جب مسلمانوں کو یہ عقل ہے کہ دشمن تمہارے ایمان کا دشمن بن گیا، تمہاری جان کا دشمن بن گیا، ایمان کا دشمن بن گیا، تبھی گھر واپسی کا نعرہ لگایا گیا، جان کا دشمن بنا تبھی موب لنچنگ کے واقعات پیش آئے، جان کا دشمن بنا تبھی وہ بے قصور نوجوانوں کو جیل بھرتی کرنے لگا، جان کا دشمن بنا تبھی وہ فسادات کرا کر مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچا کر ان کی دکانوں کو آگ لگا کر پھر فسادات کے بعد مسلمانوں کو ہی جیل میں بھرتی کرایا گیا۔ جو مسلمانوں کے جان کا دشمن بنا تبھی جھوٹے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، مسلمانوں کی جائیداد کا دشمن بنا تبھی وہ CAA NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہاں کا شہری ہونے سے ختم کرنے کی پلاننگ کرنے لگا، مسلمانوں کے ایمان اور دین کا دشمن بنا تبھی وہ مسلم پرسن اللہ پر حملہ کر کے 3 طلاق کا مسئلہ اور مسلمانوں کی وراثت کے مسائل، مسلمانوں کے پردے اور حجاب کے مسائل، مسلمانوں کے تعلیم کا ایجوکیشن کا دشمن بنا تبھی وہ مسلمانوں کو کالجز سے نکالنا، مسلمانوں کو کالجز میں ٹارگٹ کرنا، اسکولوں میں چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ بھی تعصب پرستی سے پیش آنے والی ٹیچریں کہ بچہ مسلمان ہے اس واسطے مسلمان ہونے کے نام پر دوسرے بچوں سے تھپڑ لگا رہے ہیں، بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہارے ماں باپ سے کہو کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ مسلمانوں کے دشمن بنے تبھی میڈیا بکا اور طلبے چاٹتے ہوئے گود میں بیٹھ کر گودی میڈیا بن کر وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے لگا، مسلمانوں کے مسجدوں کے دشمن بنے تبھی بابری مسجد کو مندر بنانے کا فیصلہ کر کے جج ریٹائرڈ ہوتا ہے اور ریٹائرڈ ہونے والے جج کا خود کوئی کیس بعد میں آتا ہے تو وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے حکومت کے فیصلے پہ، عدالت کے فیصلے پہ اعتماد نہیں ہے۔ تم خود جج تھے کسی وقت اور جب تم جج بن کر فیصلہ کر کے نکلے اور تمہارا کوئی کیس اٹکا تو تم صاف کہہ دیتے ہو کہ مجھے عدالت کے فیصلے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تبھی بابری مسجد کے بعد گیان واپی مسجد کی چھیڑ خانی شروع کی گئی، مسلمانوں کی لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تبھی لو جہاد کا جھوٹا نعرہ لگا کر مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اپنے گنڈوں کو اردو سکھائی گئی، شعر شاعری سکھائی گئی، اسلامی کلچر سکھایا گیا اور انہیں اپنا مسلمان لڑکیوں کو قریب کرنے کے لیے وہ ہیلے بہانے سکھا کر پیسہ خرچ کر کے اعلانات کر کے کہ جو مسلمان لڑکی کو 6 مہینے کے اندر ٹارگٹ کر کے محبت کے جال میں پھنسائے گا، اس کی عزت لوٹے گا، اس کا ویڈیو بنائے گا، بلیک میل کرے گا، وائرل کرے گا، اسے مجبور کر دے گا یا تو خودکشی کرنے پر، سوسائڈ کرنے پر یا بازاری دھندے والی عورت بننے پر تو اسے اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے، لیپ ٹاپ دیا جائے گا، موبائل فون دیا جائے گا، آؤٹنگ اور ڈیٹنگ کو جانے کے لیے کوئی ہوٹل بک کرنا ہو اس کا خرچہ برداشت کیا جائے گا۔ یہ سب پلاننگ سے جتنے کام کارستانیاں ماضی میں ہوتے آئے ہیں انہیں اس موقع پر یاد رکھنا ہر شہری مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
ماضی کے داغ کو بھلا کر الیکشن کے موقع پر جھوٹے وعدوں میں مبتلا ہو جانا، فلاں وعدہ کر رہا ہے کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ سب گیا بھاڑ میں۔ اب کسی کا ساتھ، کسی کا وکاس نہیں، اب ہم اتنے پاور میں آ گئے ہیں کہ کسی کے ووٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اپنی EVM مشین سے ہی سب کام چلا لیں گے، ہمیں کسی کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ دشمن کو اس کی حیثیت دکھانا، دشمن کو اس کی دکان دکھانا کہ آپ کی چائے کی دکان کہاں ہے، آپ کے کپڑے کی دکان کہاں ہے، آپ کا فلاں مکان کہاں پر ہے، آپ کرایہ دار تھے، اپنے کرائے سے واپس نکلیے یہاں سے۔ یہ وہ موقع ہے جو مسلمان حقدار کو ووٹ دے اور ظالم کو اس کی کرسی سے ہٹائے۔ اور سنو، یہ ملک چونکہ سیکولر ملک ہے، سیکولر ملک میں ہر باشندے کو ووٹ دینے کی آزادی حاصل ہے، جس پارٹی کو وہ ووٹ دینا چاہتا ہو ووٹ دے سکتا ہے۔ لیکن مسلمان کی بھی جہاں اور ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسلمان ایسے حکمران پارٹی کو ووٹ دے جو ملک اور مذہب دونوں کے حق میں خیر خواہ ہو، بھلا ہو، نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ ملک کے حق میں بھی اچھا لیڈر ہے یا اچھی پارٹی ہے۔ اچھی پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی ہم اپنی جگہ پر ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکے اور اپنے لیڈروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ صحابہ جیسے بن جائیں۔ ہماری اولاد مسلمانوں کے بچے بن نہیں سکے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران صحابہ جیسے حکمران بن جائیں۔ اللہ کے بندوں، ووٹ ابو جہل کو دو گے اور حکومت عمر کی چاہو گے، ووٹ ابو جہل کو دو گے اور حکومت عمر کی چاہو گے، یہ تو حماقت اور نادانی ہے۔ ٹکٹ جہاں کا خریدو گے اسی بس میں بیٹھنا پڑے گا، ٹکٹ جس کو دو گے، حکومت ووٹ جس کو دو گے اسی کے ظلم کے سائے جینا پڑے گا۔ اس لیے اس ملک میں ووٹ دینے کی جہاں پر ذمہ داری بنتی ہے وہاں پر ہم یہ سمجھیں ملک کے حق میں بھی خیر خواہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ملک یہ کسی کے انڈیویجول پراپرٹی نہیں ہے، شاہی خاندان سے ملا ہوا کوئی سرمایہ نہیں ہے، ماں کو شادی کے ٹائم پر جہیز میں دیا گیا ہوا کوئی سامان نہیں ہے کہ آپ ایئرپورٹ بیچ دیں، ریلوے اسٹیشن بیچ دیں اور کرنٹ بیچ دیں، بجلی بیچ دیں، کمپنیاں بیچ دیں۔ وہ سارے گورنمنٹ املاک اور پراپرٹیاں جو پبلک پراپرٹی ہے اسے سب اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر پرائیویٹ بناتے جائیں تو معلوم ہوا کہ ملک کے حق میں خیر خواہ وہ شخص ہوگا جو ملک کی پراپرٹی کا سودا نہیں کرے گا، اور جو ملک کی پراپرٹیوں کو داؤں پر لگاتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ملک کے حق میں خیر خواہ نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ لیں، آپ نے ایئرپورٹ بیچ دیا، ایئر لائنز بیچ دیا، آپ نے ریلوے اسٹیشن بیچ دیا، کرنٹ بیچ دیا، فلاں بیچ دیا، اب اس کے بعد آپ اگر ویسے حکمران کو جوتے مار کے اتار بھی دیے تو پھر جو بک چکا ہے وہ واپس آئے گا، جو بک چکا ہے واپس آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے اسے کیا زیادہ سے زیادہ کیا فرق پڑے گا کہ میری کرسی جائے گی، باقی میں جو بیچ چکا ہوں وہ تو بیچ چکا ہوں۔ تو ملک کے حق میں جو دشمن ہے وہ ووٹ کا اہل نہیں ہوتا ہے، اور جو مذہب کے حق میں دشمن ہے، مذہب کا مطلب آپ کا مذہب ہمارا مذہب اسلام ہے، دوسرے ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کا مذہب ہندو دھرم ہے، کسی کا مذہب عیسائیت ہے، کسی کا مذہب جین ہے، کسی کا مذہب سکھ ہے، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر چلنے کی کھلی آزادی رہے، کسی کو اس کے مذہب پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے مذہب کے حق میں خیر خواہ۔ کسی خاص مذہب والے کو ٹارگٹ کر کے انہیں ٹارچر کرنا، انہیں نوکریوں سے نکالنا، انہیں جاب سے نکالنا، انہیں ایجوکیشن سے نکالنا، انہیں بزنس میں پیچھے کرنا، یہ اگر سوچ کسی حکمران پارٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مذہب کے حق میں خیر خواہ نہیں ہے، دشمن ہے۔
تو پھر آپ سمجھ لیجئے کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، ان سب کے ذہنوں میں ایک بات بہت پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، کتنا بھی پڑھو جاب تو نہیں ملتی، کتنا بھی پڑھو نوکری تو نہیں ملتی۔ یہ آپ کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ دسیوں چیزیں آپ نے دیکھی کہ مسلمانوں کو جاب نہیں دی جا رہی، صرف اس واسطے داڑھی ہے، صرف اس واسطے کہ اس کے نام کے شروع میں محمد ہے، صرف اس واسطے کہ اس کے نام کے ساتھ احمد ہے، یہ دیکھ کر اسے نمبر کم دیے جا رہے ہیں، جاب سے نکالا جا رہا ہے، یا جاب میں ہے تو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا بار بار اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، یا نہیں تو اس کی سیلری روکی جا رہی ہے، یا اس کے والد کی پنشن روکی جا رہی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے اپنا کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ سسٹم سے الگ ہو جائیں، آپ ڈرائیور بن جائیں، آپ میکینک بن جائیں، آپ ٹیلر بن جائیں، آپ کوئی اور ٹھیلا بنڈی ڈال لیں، آٹو چلا لیں، یا نہیں تو ہم مسلمانوں میں جو ایک بھوت سوار ہے، 10 پاس کر لو، ویزا منگا لو، یہاں سے کویت، سعودیہ، امریکہ، لندن کہیں بھی جا کر وہاں جا کے بھیک مانگتے رہو، اپنے شہر میں نہیں، اپنے ملک میں نہیں، وہاں کے بھکاری بنے رہیں گے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وطن کی روزی مانگو اللہ سے، وطن کی روزی مل جانا، شکر کرنے والی زبان مل جانا، صبر کرنے والا دل مل جانا، خدمت کرنے والی بیوی مل جانا، محنت کرنے والا جسم مل جانا، یہ مل گیا تو سمجھ لو دنیا میں ہی جنت مل گئی، یہ مل گیا تو دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے ہر شخص اس پہ ہے کہ وہ سعودی ریٹرن ہو، فلاں ریٹرن ہو، وہاں گزار کے آیا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشقتوں سے جینا، کھانے کے لیے پریشانی، ایک ایک درہم ایک ایک دینار کے لیے پریشانی، اپنی فیملی کے ساتھ خوشی سے رہنا یہ نہیں آ رہا ہے، فیملی چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، بیوی چھوڑا، بچے چھوڑا، صرف باہر کی کمائی کے لیے، جب کما کر بھیجا، یہاں پر بچے عیاشی کرتے رہے، ابھی 12 سال کا نہیں ہوا، بائک میں ریسنگ کرنے کی عادت شروع ہو گئی، 10 بھی پاس نہیں کیا، ابھی سے گٹکا، تمباکو، شراب، نشے کی عادت پڑ گئی، یہاں بیٹی کو آگے پڑھانے کے لیے، کالج اور یونیورسٹی تک پہنچانے کے لیے کما کر بھیج رہے ہیں، اور ادھر لڑکی اللہ معاف فرمائے لڑکوں کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں بائک پر بیٹھ کر ڈیٹنگ کے لیے نکل رہی ہے، اور ماں کی آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے کہ میں سہیلی کے پاس جا رہی ہوں، میں ایگزام کے لیے پریپیئر ہونے جا رہی ہوں، فلاں کرنے جا رہی ہوں، عیاشیوں میں مبتلا ہے۔ باپ کا کوئی خوف اس واسطے نہیں ہے کہ باپ ہی نہیں ہے، ایسی اولاد باپ ہوتے ہوئے بھی یتیم کے درجے میں ہے، یتیم کے حکم میں ہے کہ تم پر باپ کا سہارا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ تو اب ووٹ ڈالتے وقت اس بات کا لحاظ رکھیں، یہ ملک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں جمہوریت ایک طرح کی نعمت ہے عارضی طور پر، ورنہ فی نفس ہی جمہوریت بھی اسلامی تعلیمات کے موافق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے معارض ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہم جس موڑ پر ہیں یہاں جمہوریت کو اگر ہٹایا جائے گا تو سیدھے مذہبی ملک ہندو راشٹر بنے گا، دوسرا کوئی راشٹر بننے کے لیے ویسے اسباب کے درجے کی محنت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس ملک کی جو اصل شبیہ ہے سیکولر، اسے باقی رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ملک راشٹر بنے گا تو کیسے بنے گا؟ 4 چیزوں سے بنے گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ لوک سبھا میں 543 سیٹس ہوتے ہیں جو الیکشن سے ہوتے ہیں، اور لوک سبھا میں 543 سیٹس ہوتے ہیں جو الیکشن سے ہوتے ہیں، اور 2 سیٹ ہوتے ہیں جو سلیکشن سے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر 2/3 سیٹس کوئی بھی پارٹی حاصل کر لیتی ہے تو پھر وہ پارٹی ملک کے پورے قانون کو بدلنے کا حق حاصل رکھتی ہے، پورا سیکولر نظام بدل سکتی ہے۔ 545 سیٹس میں سے 2/3 سیٹس
362 سیٹس اگر کسی پارٹی کو آ جائیں، وہ پارٹی پورے ملک کا قانون بدل سکتی ہے۔ اور اس وقت جو حکمران پارٹی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی، اس کے لوک سبھا کے جو سیٹس ہیں وہ 334 سیٹس ہیں۔ 334 سے 362 تک پہنچنا ہے، بس 362 تک پہنچ گئے 34 سے، تو پھر پہلا اسٹیپ پورا ہو جائے گا اس ملک کو راشٹر بنانے کا۔ اور وہ ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے سے، جہاں ان کے الیکشن میں ایم ایل ایز اور فلاں زیادہ آئیں گے تو پھر وہ سیٹس بڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے راشٹر بنانے کا۔ راجیہ سبھا کے جو سیٹس ہیں وہ 245 ہیں۔ 245 میں سے 2/3 سیٹس اگر اسی پارٹی کے آ جائیں جو سینٹرل میں ہوتی ہے، تو پھر اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ ملک کے پورے سسٹم کو بدل دے، جمہوریت سے سیکولر سے اسے راشٹر بنا دے، اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور 245 میں سے 2/3 سیٹس یعنی 164 165 سیٹس ایک پارٹی کے آ جاتے ہیں تو پھر اسے حق حاصل ہے۔ اور اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے 84 لوک سبھا کی سیٹس اس کے 84 ہیں، 84 سے 162 تک پہنچ جائے تو پھر اس کا دوسرا مرحلہ بھی پار ہو گیا اس ملک کو سیکولر سے راشٹر بنانے کا۔ یہ 2 کام بنیادی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے راشٹر بنانے کا، وہ ہے پورے ملک کی 29 ریاستوں میں سے 15 ریاستوں میں اسمبلی اگر اسی پارٹی کی ہوتی ہے جو حکومت سینٹرل کی ہے تو پھر اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ 15 اسمبلیز اس کو طرفداری کریں اور ووٹ دیں کہ ہم اس کو سیکولر سے راشٹر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تیسرا اسٹیپ بھی پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کان کھول کے سن لیں، اس وقت ملک کی 29 ریاستوں میں سے 15 ریاستوں میں اسمبلیز اسی حکومت کی ہے جو سینٹرل میں ہے۔ اور چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے صدر جمہوریہ کی دستخط ہونا۔ صدر جمہوریہ تو شریف انسان ہے، اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، دستخط کر رہا ہوں یا میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، دھو رہا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سائن نہیں کرے گا تو پھر یا تو ہٹا دیا جائے گا تو اڑا دیا جائے گا، کرنا ہی پڑے گا دستخط۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسباب کے درجے میں ہمیں ووٹ ڈالنا ہمارا فرض ہے۔ ووٹ کے ذریعے سے، قطرے کے ذریعے سے ہی سمندر بنتا ہے، ووٹ کے ذریعے سے ہی حکومت بنتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ووٹ کی سلسلے میں کوئی غفلت نہیں برتنا، کوئی کوتاہی نہیں کرنا کہ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک آدمی ووٹ نہیں ڈالا تو کیا ہوا، اتنے لوگ ڈال رہے ہیں، میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، ایسا ہی سوچیے آپ۔ میں ایک آدمی شادی نہیں کیا تو کیا ہوتا، اتنے لوگ شادی کر رہے ہیں۔ میں ایک آدمی کپڑے نہیں پہنا تو کیا ہوا، اتنے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں۔ میں ایک آدمی کھانا نہیں کھایا تو کیا ہوا، اتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں ایک آدمی گھر نہیں بنایا تو کیا ہوا، فٹ پاتھ پہ رہ جاؤں گا، اتنے لوگ گھر بنا کے رہ رہے ہیں۔ میں ایک آدمی بچے نہیں جنا تو کیا ہوا، اتنے لوگ بچے جن رہے ہیں۔ میں ایک آدمی بزنس نہیں کیا تو کیا ہوا، بھیک مانگ کے کھا لوں گا، اتنے لوگ بزنس کما محنت کر کے کھا رہے ہیں۔ میں ایک آدمی یہاں اس آبادی میں نہیں رہا تو کیا ہوا، اتنے لوگ آبادی میں رہ رہے ہیں، میں جا کے جنگل میں رہ جاؤں گا۔ میں ایک آدمی اپنے فیملی میں انسان بن کے نہیں رہا تو کیا ہوا، سب لوگ انسان بن کے رہ رہے ہیں۔ میں گدھا بن جاتا ہوں، میں گھوڑا بن جاتا ہوں، میں کتا بن جاتا ہوں۔ سوچ لو پھر ایسا ہی سب جگہ پر، پاگل پنے کی بات ہے۔ جب ہر کام میں میرا وجود مستقل ہے، میری حیثیت مستقل ہے، میں اپنے ہر کام کے سلسلے میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہوں، تو پھر ووٹ کے سلسلے میں کیسا سوچ لیا کہ میں ایک آدمی نہیں ڈالا تو کیا ہوا۔ ہر انسان پر فرض ہے۔ اب اتنے لوگ مر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم بھی سوچ لیں گے اتنے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس ایک آدمی کی نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دو۔ جو یہ سوچا تھا کہ ووٹ نہیں ڈالوں گا، میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوا، وہ کون ہے تھوڑا لکھ کے بتا دیں، ہم سوچیں گے اتنے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو ایسے بغیر جنازے کے چھوڑ دیں گے۔
اتنے مرنے والوں کو دفنا رہے ہیں، بھئی اس ایک آدمی کو نہیں دفنائیں تو کیا ہوا، اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کتے بلی کھا لیں گے۔ یہ سب چیزیں جب پسند نہیں ہیں تو بالکل اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ میں ایک آدمی نہیں ڈالا تو کیا ہوا، ہر انسان کا ووٹ بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ووٹ سے کرسی تقدیر بدلتی ہے حکمرانوں کی، ایک ووٹ سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے راجستھان کے الیکشن کے موقع پر وہاں کے ایم ایل اے صاحب نے یا کسی لیڈر نے اپنی گھر والی کے پاس جب الیکشن ختم ہو کر رزلٹ نکلنے کے بعد واپس آئے، گھر والی نے پوچھا کہ کیا رزلٹ نکلا، تو کہا کہ نہیں ایک ووٹ سے چلا گیا ہوں۔ تو اس نے گھر والی سے پھر پوچھا تم نے ووٹ ڈالا، تو گھر والی نے کہا نہیں میں نہیں ووٹ ڈال سکی۔ اگر گھر کی عورت بیوی ووٹ ڈالتی تو بھی وہ الیکشن جیت سکتا تھا، لیکن ایک ووٹ کے نہ ہونے کی وجہ، اور وہ ووٹ بھی کس کا، گھر والی کا ووٹ، جس سے وہ الیکشن ہارا۔ بنگلور کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 ووٹ نہیں ہونے کی وجہ سے پارٹی ہاری تھی، 3 ووٹ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ 3 ووٹ بھی کیسے نہیں تھے، حکمران کو اعتماد تھا کہ میں ہی جیتوں گا، اس واسطے ڈرائیور کو اپنی بیوی اور بیٹی کا کچھ کام تھا تو بٹھا کر الیکشن کے موقع پہ کہیں باہر بھیجا۔ وہ 3 ووٹ بھی اگر پڑتے اس کے ڈرائیور کے اور اس کی بیوی اور بیٹی کے تو بھی وہ الیکشن جیت سکتا تھا۔ تو ایک ووٹ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھ لیں، 2 کرکٹ ٹیم کھیلتی ہے میچ، 1 رن سے بھی کبھی کوئی ٹیم جیتتی ہے، صرف 1 رن سے۔ ظاہر سی بات ہے 1 رن کی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ دماغ میں رکھے کہ مجھے ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کی نیکی ظاہر ہو جائے تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اتنے بڑے نیک ہیں وہ لوگ۔ کیسے ہیں کہ جب ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی گھر والی کو ووٹ کے لیے باہر گھر سے نہیں نکالتے، کیونکہ عورت گھر سے باہر کیسے نکل سکتی ہے، اس لیے عورت کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نہیں بھیجیں گے۔ ہاں وہ عورت اپنے محلے کا کوئی بھی فنکشن ہو وہاں جا سکتی ہے، خاندان میں کسی کی شادی ہو وہاں جا سکتی ہے، رمضان کی شاپنگ ہو وہ کر سکتی ہے، بقرعید کی شاپنگ ہو وہ کر سکتی ہے، بچے کا برتھ ڈے ہو اس کے لیے باہر نکلنا ہو وہاں جا سکتی ہے، پورے رسومات کر سکتی ہے، اس کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ نہیں بھی نکلنا پڑے تو چپ چپ کے اماں کے گھر کو جانے کے لیے بھی باہر نکل سکتی ہے، لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ محترم جناب شوہر صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں جو اپنی بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں۔ یہ ایسے شوہروں کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے تو وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اتنے نیک لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بیعت کر لیں، لیکن فرشتے ایسے شوہروں کو جوتے ماریں گے کہ تم ان سب کاموں کے لیے اپنی گھر والی کو گھر سے باہر نکال سکتے ہو، لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے بندوں، ہاسپٹل میں اگر ایڈمٹ بھی ہے تمہارا کوئی رشتہ دار، آدھے گھنٹے کے لیے ڈسچارج کر کے لا کے ووٹ ڈال کے جاؤ۔ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسی سہولت ہے کہ بیمار کو ہاسپٹل میں بیڈ پر لٹا کر بھی اس کا ووٹ وہیں سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ اس سویدھا کا اور اس آسانی کا حق استعمال کرنا، اور پیشنٹ اپنے ہاسپٹل میں رہ کر بھی ووٹ ڈالے، ویل چیئر پہ آ کر ووٹ ڈالے۔ عورت اگر حاملہ ہے، حمل سے ہے تو بھی اسے لے کے جاؤ اور ووٹ ڈلواؤ۔ ووٹ کے سلسلے میں ہرگز کوتاہی نہ کرو۔ 5 سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، اگر 5 سال میں ایک مرتبہ ملنے والے موقع کو ہاتھ سے گنوا کر کہاں جا رہے ہیں جناب، عمرے پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ الیکشن سے پہلے نہیں جا سکتے، الیکشن کے بعد نہیں جا سکتے، عمرے پہ جانا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کسی سے پوچھ لیا کون سی بڑی نیکی ہے؟ واقعتاً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سعادت کے لیے بھی اللہ نے ساری زندگی رکھی ہے، اور الیکشن 5 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ تو ترتیب اگر عمرے کی بھی بنانا ہو، یا تو پہلے یا تو بعد میں۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، اللہ نے اس سے سارے عالم میں تبدیلی لائی ہے۔
کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب پر ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ تو کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہو تو بھی یہ دماغ میں رکھ کے جائے کہ 30 تاریخ کو الیکشن ہے، مجھے واپس ووٹ ڈالنے کے لیے آنا ہے۔ اور اگر میری جماعت ایسی جگہ جا رہی ہو جہاں واپس آنا مشکل ہے تو پھر جانے کی اجازت نہیں ہے، قریب کے ایریے میں جاؤ جہاں سے واپس آ سکتے ہو۔ دعوت کا کام بھی ہوگا، ووٹ کا کام بھی ہوگا، نہ یہ چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ یہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی اسے سمجھ نہیں پاتا ہے تو وہ بد دماغ ہے، وہ ہرگز اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھے۔ جسے پورا دین نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ اپنی بے دینی پر ہی مطمئن رہے، اپنے کو کبھی دیندار نہ سمجھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھی ہدایات ہوتی ہیں، ان ہدایات کے لحاظ سے کہ کبھی پوری قوم کو جہاد کے لیے نکلنا پڑتا ہے اور کبھی جہاد کے لیے چند لوگ جائیں گے، باقی سب یہاں کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اور ایک چیز، الیکشن کے موقع پر ہم میں سے بہت سے انسان ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ مال بن جاتے ہیں، مال، بکاؤ مال۔ اپنے رائے اور اپنے ووٹ کو بیچنے کا بڑا آسان وقت ہے۔ یہ پارٹی آ رہی ہے 5000 دے رہی ہے، وہ بھی رکھ لے رہے، وہ پارٹی آ رہی 5000 دے رہی، یہ بھی رکھ لے رہے، وہ آ رہا ہے 3000 دے رہا، وہ بھی رکھ لے رہے۔ باپ کی جاگیر ہے، کس کا پیسہ ہے؟ حرام کا پیسہ ہے۔ 10,000 تمہیں ملے ایک ووٹ پر، 1 لاکھ روپے ملے تمہیں ووٹ پر، 5 لاکھ روپے ملے تمہیں ووٹ پر، 5 لاکھ سے کتنے دن جیو گے؟ لیکن ووٹ کا جو سودا تم نے کیا ہے، 5 سال تک جتنے ظلم ہوں گے وہ سارے ظلم تمہارے کھاتے میں لکھے جائیں گے، ووٹ بیچنے والے ظالم کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ اللہ ساری زندگی کھلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ووٹ بیچنا حرام ہے، رشوت ہے، سود ہے۔ رشوت کھانے کا جو گناہ، سود کھانے کا جو گناہ، ایسے ہی ووٹ پر پیسے لینے کا گناہ ہوگا۔ کوئی بھی پارٹی دے، اب اس موقع پر دیکھو گاڑیاں نکل رہی ہیں، پولیس والے گلیوں میں کھڑے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہیں، ٹریفک میں کھڑے ہیں، جہاں دیکھو فلاں کی ڈکی چیک کر رہے ہیں، فلاں کی چیک کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اتنے بھولے ہیں بیچارے، کس کی گاڑی میں رہتا ان کو پہلے سے معلوم، انہیں وہ گاڑی آ رہی بولے تو ادھر پھر لے کے اس کی گاڑی چیک کرتے رہتے، اب وہ جانے کے بعد ادھر کی گاڑی چیک کرتے رہتے۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کون کتنا ہوشیار ہے، پھر بھی اپنی بھی ایک ڈیوٹی ہے، کرنا ہے، چیک کرنا ہے، تو اس واسطے چیک کرتے رہیے۔ مول صاحبوں کی گاڑی میں بھی پیسے رہتے کیا؟ مول صاحبوں کی سیلری ٹائم پہ نہیں ملتی، ان کی گاڑی میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جیب میں رکھ لے کے جانے کے اتنے پیسے نہیں مل رہے، گاڑی میں رکھ لے کے جانے کے اتنے پیسے مول صاحبوں کے پاس آئیں گے۔ لیکن ہولے قسم کے ہیں کہ ان کی گاڑیاں رکا کر بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس میں پیسے ہیں کیا۔ مول صاحبوں کے بارے میں سیاست کیا معلوم، الیکشن کیا معلوم، ووٹنگ کیا معلوم، سوچنے والی پبلک، ان کے پاس جا کر الیکشن کے موقع پہ پیسے آئیں گے۔ اللہ کے بندوں، ووٹ بیچنا حرام اور ناجائز ہے۔ کسی بھی پارٹی سے پیسہ لینا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لے کے خرچہ نہیں کریں گے، غریبوں کو دے دیں گے۔ اتنی ہمدردی کیسے آ گئی غریبوں کو دینے کی؟ ہمدردی تھی تو پھر اپنی محنت کی کمائی سے کیوں نہیں دیا؟ ہم غریبوں کو دینے کے لیے تم کیوں اتنے تلے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو؟ دوسروں کی دنیا سدھارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے والا بیوقوف ہے۔ جب اس پر پیسے لینا حرام ہے، ناجائز ہے، رشوت اور سود ہے، تو پھر تم لے لیے، اسے سود اور رشوت کا گناہ ہو گیا۔ اب تم غریب کو دو گے تو ایک پائی کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس حرام پیسے سے اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اب مجبور ہیں، لینا پڑتا ہے، تو ہم لے کر مسجد کو دے دیں گے، مسجد والوں کو دے دیں گے، مسجد کا فلاں کام ہو جائے گا۔ مسجد کو نہیں، کعبۃ اللہ کو بھی دو گے تو بھی حرام اور ناجائز ہے۔ مکہ مکرمہ کی بھی کنسٹرکشن میں مدد کرو گے تو بھی حرام اور ناجائز ہے۔ جس چیز کا لینا جائز نہیں ہے، باہر صورت لینا جائز نہیں ہے۔ ووٹ بیچنے والا مسلمان 5 سال کے اندر جو بھی مظالم ہوں گے، مسجدیں ڈھائی جائیں گی، لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا،
اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے گا، CA/NRC پاس کیا جائے گا، نیو ایجوکیشن پالیسی پاس کی جائے گی، مسلمانوں کو دوسرا شہری بنایا جائے گا، ایجوکیشن میں پیچھے رکھا جائے گا، اکنامک میں پیچھے رکھا جائے گا، مسلمانوں کی زندگیاں تنگ کی جائیں گی، ان کے حقوق چھینے جائیں گے۔ یہ سب جب ہوگا تو پھر یہ 5000 جو تم اس وقت بھیک لے رہے ہو، یہ بھیک تمہیں اس وقت یاد آئے گی کہ اس وقت ووٹ کا صحیح استعمال کیا ہوتا اور ظالم کو اس کی کرسی سے ہٹایا ہوتا تو پھر آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس واسطے ووٹ کے سلسلے میں ہرگز پیسہ لے کر ووٹ نہ ڈالیں۔ اور 30 تاریخ آنے والی جمعرات سے پہلے کچھ کرنے کے کام ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کی یاد دہانی کرائے۔ 30 تاریخ آنے والی ہے، الیکشن کا دن ہے، کوئی کہیں سفر نہ کرے، کہیں جانا نہیں ہے۔ 30 تاریخ سے ایک دن پہلے یہیں پر رہو، سسرال میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میکے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھا کے چربی چڑھ گئی، بس بہت ہے، اب جا کے کھائے سسرال میں، یہیں رہو۔ اور 30 تاریخ سے پہلے ایک دوسرے کا ووٹر ID کی یاد دہانی دلاؤ کہ تمہارا ووٹر ID ہے، کہاں رکھے، پرانا ہے، کہیں رکھ دیے، بھول گئے، نکال کے لا لو۔ کون سا پولنگ بوتھ پڑتا ہے تمہارا، معلوم ہے تمہیں کدھر پڑتا ہے، کہاں ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہے، وہ پولنگ بوتھ کی طرف نشاندہی کرو۔ ایک دوسرے کی گفتگو میں، بات چیت میں، اٹھ بیٹھ میں 30 تاریخ کے الیکشن کے یہ تذکرے چلتے رہیں۔ اور مساجد کی کمیٹیاں، ذمہ دار اور محلے کے نوجوان اور محلے کی سوسائٹیاں، ان کی ذمہ داری ہے گھر گھر پہنچ کر نوجوانوں کی ٹیم بنا کر کہ تم 5 نوجوانوں کی ایسی ٹولیاں بناؤ جن کو ایریاز تقسیم کر دیے جائیں، یہ گلی تمہاری، یہ گلی تمہاری، ڈور ٹو ڈور جاؤ اور ان کو بولو کہ 30 تاریخ کو ووٹنگ کا دن ہے، ووٹ ڈالنا ہے۔ اور سوسائٹیوں کی طرف سے ہو سکے تو آٹو کا اور رکشے کا اور سواری کا انتظام کیا جائے، خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے، جو محلے سے ساتھ مل کر جائیں پولنگ بوتھ تک، ووٹ ڈال کے پھر واپس آئیں۔ اور پھر کون سے پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے اس سلسلے میں ہم ممبر پر بیٹھ کر یہ اتنا ہی بولیں گے، جو پارٹی ملک اور مذہب کے حق میں کم نقصان دہ ہے، زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی، نفع تو کوئی بھی نہیں پہنچاتا، اس واسطے کہ نہ یہ پارٹی ہماری داماد ہے، نہ یہ پارٹی ہمارا سالہ ہے، نہ اس سے ہماری رشتہ داری ہے، کوئی پارٹی فائدہ پہنچانے والی تو نہیں ہے، نقصان جو کم پہنچائے گی وہ پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اب وہ کون سی پارٹی ہے وہ صاف زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ سب کو تھوڑا نہ تھوڑا ہے جو کبھی کبھار یوز میں آ رہا ہے، تو اس سے سمجھنا کافی ہے کہ کون سی پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اب اگر کوئی مول صاحب بیٹھ کر یہ بولے کہ بھئی BRS کو ڈالو، کانگریس کو ڈالو، بجرنگ دل کو ڈالو، فلاں کو ڈالو، اس کو نہ ڈالو، اگر کوئی بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ بولنا غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اگر بول بھی دیں گے، بولنے کے بعد مول صاحب اندر رہیں گے، آپ سب لوگ باہر رہیں گے، پھر بولیں گے کون بولا مول صاحب کو یہ سب بیٹھ کے۔ تو پبلک کی اتنی ہوشیاری مول صاحب بھی جانتے ہیں کہ کون سی بات بولنا، کون سی نہیں بولنا، اس واسطے اتنی بات کافی ہے کہ جو ملک اور مذہب کے حق میں کم نقصان دہ ہے اس کو ڈالو۔ اور تیسری بات، ووٹ تقسیم ہونے مت دو، ووٹ کو تقسیم مت کرو قربانی کے گوشت کی طرح۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک ہمارا فیملی کا۔ ایسے ہی فیملی میں 3-4 لوگ ہیں، باپ اسے ووٹ ڈال رہا ہے، بیٹا اسے ووٹ ڈال رہا ہے، بھائی اسے ووٹ ڈال رہا ہے، اسے قربانی کا گوشت مت سمجھو۔ آج قربانی کا گوشت سمجھ کے ووٹ کو کاٹو گے، تقسیم کرو گے تو پھر کل تمہیں کاٹا جائے گا۔ طاقت کا متحد ہونا شرط ہے، بکھری ہوئی ہوں اسے انگلیاں کہتے ہیں، اور مل جائیں تو پھر اسے مٹھی کہتے ہیں۔ اور آدمی جب کسی کو مکہ مار کے گرانا چاہتا ہے تو پھر مٹھی بناتا ہے، اور یہ الیکشن کا موقع یہ مٹھی بنا کر کسی کو گرانے اور کسی کو بٹھانے کا ہوتا ہے۔ اس واسطے ووٹ کو تقسیم ہونے مت دو، ایک کا انتخاب کرو کہ دشمن کون ہے، ہرانا کس کو ہے اور جتانا کس کو ہے، وہ طے کرو۔ جذبات پہ مت بہو،
लच्छी तकरीरों में मत बहो, झूठे वादों में मत बहो। ये बात याद रखो, गंदा पानी पीने के काम नहीं भी आ सकता, लेकिन आग बुझाने के काम बहर सूरत आ सकता है। लेकिन पेशाब फिल्टर कर कर बिस्लेरी वाटर भी बना दो, फिर भी पीने के काम नहीं आ सकता। इसलिए पानी है, गंदा ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो आग बुझाने के काम आ सकता है। इसका लिहाज रखो कि दुश्मन को मात देने के काबिल कौन आ सकता है। मुसलमान मुल्क मज़हब के हक़ में कौन दुश्मन है, उसको हराने के लिए कौन, जिसको हम आगे ला सकते हैं। और एक बात ये भी, कौन सी पार्टी का कौन सा सिंबल है वो बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बिलखुसूस औरतों को नहीं मालूम किसे कौन सा बटन दबाना बोल के। घर के लाइट के फ़ैन के बटन के जैसे नहीं है, ये डाल दिए तो वो पड़ गया, ये डाल दिए तो वो पड़ गया, ये नहीं हुआ तो गलती हो गई तो दूसरा बटन दबा लिए। एक बार दबाना पड़ेगा बटन, फिर दोबारा नहीं दबेगा। इसलिए पहले ही घर वालों को बताओ, जिसको वोट डालना चाह रहे हो उसका सिंबल ये है, इस सिंबल के बाजू बटन रहेगा, उस बटन को दबाना है। ख़वातीन को इसका इल्म नहीं रहता, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। ये चंद बातें हैं जिसकी रियायत ज़रूरी है। 100% वोटिंग की कोशिश करो, वोट को तकसीम होने मत दो, वोट के मुकाबले में पैसा ना लो, और वोटिंग के दिन कोई गफलत ना करो। सुबह सवेरे जैसे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हो, फजर के फौरी बाद वोटिंग के लिए चले जाओ। ये हरगिज़ ना सोचो 10 बजे डालूंगा, 12 बजे डालूंगा, ज़ोहर के बाद डालूंगा। सोचते सोचते दिन गुजर जाएगा और तुम्हारा नसीब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। वोटिंग का दिन 5 साल का नसीब लिखने का दिन है, वो नसीब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर वोट के दिन आधा घंटा लाइन में खड़े होने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, और वहाँ धूप में खड़े होने में महसूस हो रही है, सुबह सुबह जाने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, फिल्म देखने के लिए जवान आ जाए तो फिर बूढ़ा भी जवान बन जाता है, और यहाँ वोटिंग डालने के लिए जवान भी बूढ़ा बन रहा है। तो इस दिन की कोई कोताही ना करो, सबसे पहले फजर के बाद वोट से फारिग होने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।